آج آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے والے ہیں جو کہ ہر کسی کا اور بڑے بڑے جو زیادہ مشکلات میں تھے ان کا آزمایا ہوا ہے۔ تو اگر آپ بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار آزمانے کی نیت سے یہ کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور اس وظیفے کے پہلے ہی دن سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ عشاء کی نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 بار پڑھنے سے اور 11 بار سورہ کل پڑھنے سے چینی پر دم کرنے سے کیا ملتا ہے، آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل تفصیلات شیئر کر دی جائیں گی۔ عشاء کی نماز کے بعد ان وظائف کو پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں تو بس آپ میں یہ وظیفہ کرنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد سو جانا ہے تو صبح دیکھیں گے کہ معجزاتی طور پر جو بیمار ہیں وہ شفا یاب ہو چکے ہوں گے اور جو آپ کی مصیبتیں، جو آپ کی پریشانیاں، جو آپ کی مشکلات ہیں وہ ختم ہو چکی ہوں گی۔ اگر بیٹی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، کاروبار میں تنگ دستیاں آ چکی ہوں یا کاروبار بن ببن گھاٹے کی طرف جا رہا ہو، نوکری نہ مل پا رہی ہو، گھرنی بیماریوں نے قبضہ کر لیا ہو، تو بس ان لوگوں کے لیے یہ عمل ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی کوئی ایسی بے خواہش ہے جو کہ آج تک پوری نہیں ہوئی تو بس اس عمل کو کر لے، اور یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ ویسے کو کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ بہترین کی تلاش میں ہیں تو وہ عشاء کی نماز ہی ہے۔ تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، گھر کی لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ نظر باب ایک ایسا ناسور ہے کہ جو گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو پوری زندگی دعائیں دو گے۔ تکبیر کے تانے خوب دیے جاتے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی ایک عام شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی نظر لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی تدبیر پر تانے بھی لگ جاتی ہیں اور وہ خود یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید اس کی قسمت ہی خراب ہے۔ جس بھی کام کی طرف وہ ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ کام ہونے کی بجائے وہ اس سے بھی گھاٹا اٹھا لیتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی کارگر ثابت ہونے والا ہے۔ قرآن پاک میں جو آیتیں جو صورتیں بتائی گئی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے رب کو راضی رکھنا چاہیے۔ تو اس وظیفے کی عشاء کی نماز کے حوالے سے فضیلت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ عشاء کی نماز بہت ہی کم لوگ ادا کر پاتی ہیں اور زیادہ تر لوگ عشاء کی نماز کو چھوڑ دیتی ہیں، جبکہ اللہ پاک کو وہ بہت ہی پسند آتی ہیں جو کہ اپنی نیند کو، اپنے آرام کو اپنے خدا کی آگے پیشاور کر دیتی ہیں۔ تو عشاء کی نماز بھی جہاں پر بہت ہی کم نمازی ہوتی ہیں اور اللہ پاک کی نظر اپنے لوگوں پر، نیک لوگوں پر اس وقت زیادہ ہوتی ہے کہ میرا یہ نیک بندہ اس وقت عشاء کی نماز کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ یہ وظیفہ کرتی ہیں تو صبح کی نماز تک فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ پاک اپنے فرشتوں کی اور اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ وظیفے کے لیے عشاء کی نماز کو ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ عشاء کی نماز کے بغیر یہ وظیفہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے لیے آپ نے اپنے سامنے پلیٹ رکھ لینی ہے یا برتن میں چینی ڈال دینی ہے اور اس پر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہوگا اور 11 بار قل هو اللہ احد اس کو مکمل پڑھنا ہے اور پھر 11 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہو اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت اللہ پاک کے آگے پیش کر دینی ہے۔ ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ اللہ پاک کے آگے سجدہ ریز ہوں گے تو آپ نے سچے دل کے ساتھ اپنی مراد اپنے خدا کو بتانی ہے اور جو آپ کے سامنے چینی پڑی ہوئی ہے آپ نے اس پر پھونک بھی مارنی ہے اور اس چینی کو آپ نے گھر کی چینی میں جہاں پر سبھی لوگ استعمال کرتے ہیں اس نے ڈالنا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں گی کہ جیسے جیسے چینی استعمال ہو رہی ہوگی در میں لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو چکے ہوں گے اور آپ کی جو بھی معاملات ہیں، جو آپ کی دعا ہے وہ بھی اللہ پاک میں قبول کرنی ہوگی۔